اور اب ہمارا صدارتی پینل جو ہے اس کی طرف آتے ہیں تو میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب سے، جناب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور اب اپنے مقالے کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ بہت شکریہ مشتاق عادل صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ جناب وائس چانسلر، جناب دین، صدر شعبہ اور صدور مجلس۔ میں اپنی گفتگو کو جوڑوں گا سہیل عباس خان صاحب کی گفتگو کے ساتھ۔ انہوں نے بہت ہی اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ہماری تنقید کے ٹولز جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ اردو تنقید کا آغاز مولانا حالی سے ہوا یا نوآبادیاتی عہد سے ہوا، تو بات یہ ہے کہ ایک ضابطۂ علم کے طور پر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نوآبادیاتی عہد میں ہماری جو تنقید ہے وہ شروع ہوئی، لیکن جب سب یہ جانتے ہیں کہ نوآبادیاتی عہد سے پہلے ہماری اردو نثر موجود ہی نہیں تھی، اور جو کچھ طرز اظہار ہوتا تھا وہ چاہے واسوق ہے، بادشاہ کی تعریف ہے، کسی کی حجب ہے، محبوب کی تعریف ہے، وہ سب کچھ اگر نظم کے اندر ہے، وہ شاعری کے پیرائے میں ہے، تو پھر ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ اردو شاعری کے پیرائے میں جو تنقیدی اظہار ہوا ہے کیا وہ ہماری تنقیدی روایت ہے یا نہیں ہے۔ محترم سہیل عباس صاحب نے سودا کی جانب اشارہ کیا، ان کی منظوم تنقید کا ذکر کیا، لیکن کیا یہ جو ہماری غزل کی روایت ہے، مرثیے کی روایت ہے، اس کے اندر شعراء نے جا بجا شعر کے تخلیقی عمل، شعر کے لوازم، کیا ان کے بارے میں طرز اظہار نہیں کیا؟ مثلا جب ولی یہ کہتے ہیں کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن، تو کیا یہ ایک تنقیدی تھیوری نہیں ہے؟ یا آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، کیا یہ تخلیقی عمل کے بارے میں طرز اظہار نہیں کر رہے غالب؟ یا شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، تو کیا آتش یہ نہیں بتا رہے کہ شاعری کا حسن کہاں سے بنتا ہے؟ تو ہمیں اپنی تنقیدی روایت کو محض نوآبادیاتی عہد سے شروع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پورے عہد کو کھنگالنا چاہیے جو ہمارا کلاسیکی عہد ہے، اور شعراء نے غزل کے پیرائے میں، مرثیے کے پیرائے میں، یا کسی بھی دوسری صنف کے اندر جو ایسے شعر کہے ہیں کہ جو تخلیقی عمل کی وضاحت کرتے ہیں، جو تخلیقی عمل کے جمال کو واضح کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہماری ایک پوری تنقیدی روایت ہے۔ اب ایک اور چیز ظاہر سہیل عباس خان صاحب نے جو اصلاح سخن کی روایت پہ کام کیا ہے، تو ایک استاد جب اصلاح دیتا تھا تو کیا وہ تنقیدی شعور کے بغیر دیتا تھا؟ ظاہر ہے وہ اس کا ذہن ایک نقاد کا ذہن تھا، وہ بتاتا تھا کہ یہ شعر جو میرے شاگرد نے کہا ہے یہ بالکل پورا شعر ہے، لیکن یہ مزید خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس شاگرد کا شعر کو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی وزن سے گرا ہوا ہے یا اس کے الفاظ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ شعر کے تقاضے پورے نہیں کرتے، نہیں، استاد ایک پورے تنقیدی شعور کے ساتھ اس شعر کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتا ہے، ایسی ترمیم کرتا تھا کہ جو اس شعر کے جمال کو بڑھا دیتا تھا۔ تو ہمیں وہ جو اصلاح سخن کی روایت ہے، پھر میں بلاغت کے مباحث ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو خیر چونکہ میرا موضوع آپ نے مجھے دیا ہے معاصر تنقید کا، تو میں چند معروضات اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ معاصر تنقید کس کو کہا جائے؟ کیا معاصر تنقید وہ ہے جو ہمارے عصر میں لکھی جا رہی ہے، یا اس تنقید کو ہم معاصر تنقید کہیں گے جس کی جڑت ہمارے عصر کے ساتھ ہے؟ یعنی جس طرح ہم غزل یا نظم میں یہ بات کرتے ہیں کہ جدید غزل اور جدید نظم محض وہ نہیں ہے جو ہمارے عصر میں لکھی جا رہی ہے، بلکہ جدید غزل یا جدید نظم وہ ہے جس کی جڑت ہمارے عصر کے مسائل کے ساتھ ہے۔ تو اگر تنقید کی جڑت ہمارے عصر کے مسائل کے ساتھ ہے تو پھر تو وہ
مؤثر تنقید ہے. اگر اس کی جڑت ہمارے اثر کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم اسے مؤثر تنقید کا جو اعزاز ہے وہ نہیں بخش سکتے. ایک اور غلط فہمی جو یہ کہا جاتا ہے کہ حالی سے پہلے تذکرے لکھے جاتے تھے اور حالی کے بعد جو ہے وہ تنقید شروع ہوئی ہے. حالی کے سلسلے میں بھی یہ بات واضح کرتا چلوں کہ حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو عموماً اردو تنقید کا نقش اول کہا جاتا ہے، لیکن 7 سال پہلے جو انہوں نے حیات سعدی لکھی تھی، حیات سعدی میں انہوں نے حیات سعدی تو بہت یوں سمجھے کہ کوئی 10% بیان کی ہے، باقی جو 90% ہے وہ تو کلام پہ عملی تنقید ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اصطلاحات جو مباحث حیات سعدی میں ہیں انہیں کی تشریح و توضیح جو ہے وہ آگے جا کر مقدمے میں ملتی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اردو تنقید کا نقش اول مقدمہ شعر و شاعری کے بجائے حیات سعدی ہے کہ جس میں وہ تمام تر مباحث جو کہ مقدمہ شعر و شاعری میں بالتفصیل ہے ان کے ابتدائی آثار جو ہے وہ حیات سعدی میں ہیں. پھر یہ کہ تذکرے ہمارے دور میں کوئی ختم تھوڑی ہوئے، بہت سی تنقیدی کتابیں معذرت کے ساتھ عباد بریلوی صاحب کی اردو تنقید کے ارتقاء، سید وقار احمد رضوی کی تاریخ جدید اردو غزل، بہت معذرت کے ساتھ یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ تذکرے ہی ہیں. ان کے اندر صرف تذکرہ ہے، آپ بتا دیں کہ جی فلاں فلاں ناقد ہے، اس کی فلاں فلاں کتاب ہے، وہ فلاں سن میں شائع ہوئی ہے. تو تذکروں میں بھی یہی ہوتا تھا. ظفر اقبال کا پہلا مجموعہ اس سن میں شائع ہوا، اس کے اندر اتنی غزلیں ہیں تو یہ تذکرہ ہے. تو ہمیں تنقید سمجھنا چاہیے کہ ان کے اندر تذکرہ کاری جو ہے وہ کتنی ہے. اب دیکھیے جو ہماری معاصر تنقید ہے جڑت ہے تو پھر وہ ہماری معاصر تنقید ہے، اگر اصل کے ساتھ جڑت نہیں ہے تو پھر وہ ہماری معاصر تنقید نہیں ہے. اب ہماری جو گزشتہ 20-25 سال سے، ویسے تو اس بات کا تعین مشکل ہے کہ اثر کس کو کہا جائے. میرا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ گزشتہ 2 صدیوں سے بھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اثر جو ہے وہ گزشتہ 1 ہفتے سے بھی شروع نہ ہوا ہو. تو اثر کا تعین بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال بچ بچا کے اگر کوئی تھوڑی سی بات کی جائے تو 20-25 سال سے جو سب سے اہم سوال اردو تنقید میں سامنے آیا ہے وہ اسٹرکچرلزم اور اس کے بعد پوسٹ اسٹرکچرلزم کا ہے، ساختیات اور پس ساختیات کے مباحث. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم بہت ساری نئی اصطلاحات سے بھی آگاہ ہوئے ہیں. ہمارے اندر یہ شعور بھی آیا ہے کہ متن کی اگر ہمیں تعبیر کرنی ہے، کسی متن کی اگر ہمیں تشریح کرنی ہے تو اس کے باطن میں کیا کیا مفاہیم ہو سکتے ہیں، کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے ایک ہمیں سینسیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح یورپ میں ساختیات کے مباحث آگے چل کر پوسٹ اسٹرکچرلزم میں ڈھلتے ہیں اور پھر آگے جا کر اس کی جڑت جو ہے وہ عمرانی تنقید سے بن جاتی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ساختیات کے جو لسانی مباحث ہیں وہ آگے جا کر جڑے ہیں عمرانی تنقید کے ساتھ. یہ جو آپ کہتے ہیں نوآبادیاتی مطالعات یا تانیسی مطالعات یا ایکولوجیکل کرٹیسزم جو ہے یعنی ماحولیاتی تنقید، تو یہ تمام کے تمام جو ہے ان کی اکفے پھوٹتے ہیں ہمارے انہی ساختیاتی اور پس ساختیاتی مباحث کے ساتھ. اب ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب نے اپنے لیکچر میں یہ پورا واضح کر دیا ہے کہ معاصر تنقید کے جو رجحانات ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو میں صرف ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا موضوع جو ہے وہ نوآبادیاتی عہد کے مطالعات ہیں جس کو ہم پوسٹ کولونیل اسٹڈیز کہتے ہیں. ایک فیمنزم کے مطالعات ہیں کہ جس میں ابھی ڈاکٹر سبین اویس صاحب نے اس کی پوری وضاحت کی ہے کہ فیمنزم کیا ہے. یہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک چیز دلچسپ ہے کہ یہ سارے کے سارے مباحث ہم انہیں عمرانی تنقید ہی کے زمرے میں رکھیں گے. یہ عمرانی تنقید ہے. یہ الگ بات کہ ماضی میں جو عمرانی مطالعات ہوئے، یعنی سر سید کے عہد میں جو عمرانی مطالعات ہوئے یا بعض ہمارے ترقی پسند دوستوں نے کیے یا اسلامی ادب کے مباحث ہیں، اس میں جو عمرانی ادب کے مطالعات ہیں ان کی جڑت جس سماجی ماحول سے ہے اس کا تعلق لمحہ حال سے ہے. یعنی وہ عمرانی مطالعات لمحہ حال سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ اس وقت جو مابعد نوآبادیاتی مطالعات ہیں ان کی جڑت ہمارے عہد ماضی سے ہے. میں اسے اگر کہوں تو یہ ایک پڑتالی تنقید ہے.
ہم چیزوں کی پڑتال کر رہے ہیں کہ یار یہ ماضی میں ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ، یہ حال ہی ہمارے ساتھ کیا کر گئے، یہ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین نے اپنی داستانوں میں کیا کیا ہے، یہ جو انگریز تھے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم سے کیا کیا کتابیں لکھوائی ہیں۔ تو یہ مابعد نوآبادیاتی مطالعات جو ہے، ظاہر میں نے بھی داغ کے حوالے سے ایک کتاب اس سلسلے میں لکھی ہے، تو یہ ہم دراصل ماضی کی ایک اعتبار سے ہم جو ہے وہ پڑتال کر رہے ہیں کہ ماضی میں جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ البتہ جو فیمنزم کے مطالعات ہیں یا ایکولوجیکل کرٹیسزم جو ہے، ان کی جڑت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے عہد کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے جو یہ معاصر تنقید ہے، یعنی خصوصاً جو ساختیات اور پس ساختیات کے مباحث ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے بہت سارے دوست اس حوالے سے بہت معتبر ہو چکے ہیں، لیکن دیکھیے اس وقت ہم ایک یونیورسٹی کے کانفرنس میں ہیں، ہمارا اصل مخاطب یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں اور ہمارا اصل مخاطب یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قاری کیا ان مباحث کو سہولت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے پلے کوئی بات پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ تنقید جو ہے وہ مضمون نگاری کا نام نہیں ہے، تنقید جو ہے وہ کسی بات کو توضیح کے ساتھ ایسے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا نام نہیں ہے، تنقید سوال قائم کرنے کا نام ہے اور سوال کا جواب دینے کا نام ہے۔ تو ہمیں معاصر تنقید میں جو اسلوب کا مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا اسلوب کس انداز سے ہو۔ جیسے ضیاء الحسن صاحب نے ابھی تخلیقی تنقید کی بات کی ہے، تو ہماری تنقید کے اندر ایک ایسا تخلیقی رنگ ہونا چاہیے کہ اسے قاری سہولت کے ساتھ اور اس حد کے ساتھ پڑھ سکے کہ جو ہمارے تخلیقی ادب کو وہ پڑھتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے معاصر تنقید میں، ظاہر ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو اردو زبان و ادب کے استاد تھے، ہم تدریسی تنقید تو کہہ دیتے ہیں، لیکن درسی ماحول میں بھی بہت سارے ایسے نام رہے ہیں کہ جو بے شک ادب کے استاد ہیں، لیکن انہوں نے تدریسی ماحول میں اور ادب کے آزاد تخلیقی ماحول کے مابین ایک جڑت پیدا کی۔ یعنی مثلا اگر میں یہاں مثال دوں ڈاکٹر سہیل احمد خان کی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ادب کے استاد بھی ہیں، لیکن ادب کا جو آزاد تخلیقی ماحول ہے اس میں بھی موجود ہیں، تو دونوں کے مابین ایک جڑت ظاہر کی۔ صرف اردو کے استاد نہیں، ہمارے بعض انگریزی کے بڑے اچھے استاد کے جو اردو کے تخلیقی ماحول سے دلچسپی رکھتے تھے، مثلا خواجہ منظور حسین کمال کے نقاد تھے۔ تو ماضی میں ایک بہت اچھی بات یہ تھی کہ جو یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا استاد ہے وہ تخلیقی ماحول کے ساتھ جڑت پیدا کرتا تھا۔ اب ایک تو ہمارے مجلاتی ثقافت بھی 2 لاکھ ہو گئی ہے، یعنی ایک وہ تحقیق و تنقید کے مجلے ہیں جو یونیورسٹیوں میں نکل رہے ہیں اور اس میں یونیورسٹیوں کے پروفیسر کے مضامین چھپ رہے ہیں، اور ایک وہ مجلات ہیں جو جس کی ایک بڑی تہذیب تھی، یعنی 20ویں صدی کی ابتدا سے لے کر اختتام تک، ابھی بھی بعض رسائل سویرا جو ہے ابھی بھی بڑی شان شوکت کے ساتھ نکل رہا ہے، یا مکالمہ کراچی سے نکل رہا ہے، تو دنیا زاد ہے، بہت اچھے رسائل، لیکن وہ روایت پوری دم توڑ گئی ہے۔ اب اس میں یونیورسٹی کا آدمی نہیں لکھتا، بہت کم ایسے تنقیدی مضامین ہوتے ہیں جو ہمیں مکالمہ میں یا دنیا زاد میں یا ان میں نظر آتے ہیں۔ تو ایک ایکڈیمک نوعیت کی تنقید جو ہے وہ ڈمپ ہو گئی ہے ہمارے یونیورسٹی کے مجلات میں۔ تو اردو ادب کے استاد کو جو ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا کریکٹ کرنے کا، پل بننے کا، تو وہ ہمارا موجودہ استاد جو ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ پھر مجلاتی ثقافت جو ہے وہ 2 لاکھ ہو گئی ہے۔ یہ تنقید کے کچھ المیے ہیں کہ جن کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اور آخری بات، وہ جو اقبال نے شعر کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو ہمارے معاصر ناقدین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اصل چیز وہ ہے جو عملی تنقید ہے۔ محض نظری مباحث جو ہے وہ آپ کو ایک اچھے استاد ایک عالم کے طور پر تو زندہ رکھیں گے، لیکن ہماری غزل میں کیا نئے میٹافر آئے ہیں، ہمارے غزل میں کیا نئے استعاراتی اظہار آئے ہیں، ہماری نظم کے شاعر نے کیا نئے نئے امیجز بنائے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارا ناقد ان کے جوابات جو ہے وہ نہیں دے رہا ہے۔ اور جس دن وہ یہ جواب دے گا تو یقیناً ہماری معاصر تنقید جو ہے وہ آگے بھی بڑھے گی، ورنہ پھر وہ جو ہماری اردو غزل میں ایک واعظ خشک کا کردار ہے اور ایک عاشق کا کردار ہے، اور عاشق جو ہے وہ واعظ خشک سے بیزار رہتا ہے، تو ہمارا جو تخلیقی ماحول ہے وہ بھی ہمارے اس خشک تنقید سے جو ہے وہ بیزار رہے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت
جامع شاندار گفتگو فرمائی پروفیسر ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب نے.